عنوان: سیاسائیوں والی عورت۔ بہت سال پہلے ایک دور دراز گاؤں تھا۔ گاؤں کے ارد گرد گھنے درخت، سنسان کھیت اور پرانا قبرستان تھا۔ شام ہوتے ہی پورا علاقہ عجیب سا خاموش ہو جاتا تھا۔ لوگ جلدی جلدی اپنے گھروں کے دروازے بند کر لیتے تھے، کیونکہ گاؤں میں ایک ایسی عورت رہتی تھی جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ وہ جادو ٹونا کرتی ہے۔ اس عورت کا نام زلیخا تھا۔ وہ گاؤں کے آخری کچے گھر میں اکیلی رہتی تھی۔ اس کے گھر کے ارد گرد ہمیشہ عجیب سی خاموشی ہوتی تھی۔ درختوں پر بیٹھے پرندے بھی اس کے گھر کے پاس آ کر چپ ہو جاتے تھے۔ لوگ کہتے تھے کہ رات کے وقت اس کے گھر سے دھواں اٹھتا ہے اور عجیب سی آوازیں آتی ہیں، جیسے کوئی آہستہ آہستہ منتر پڑھ رہا ہو۔ گاؤں کے بچے اس کے گھر کے پاس سے گزرنے سے ڈرتے تھے۔ بڑے لوگ بھی اس کا نام لیتے ہوئے دھیمی آواز میں بات کرتے تھے۔ کئی لوگوں کا کہنا تھا کہ جس سے زلیخا ناراض ہو جاتی تھی، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عجیب مصیبت ہو جاتی تھی۔ کسی کی گائے بیمار ہو جاتی، کسی کے گھر میں لڑائیاں شروع ہو جاتی، اور کبھی کبھی کسی کو ڈراؤنے خواب آنے لگتے۔ ایک دن گاؤں میں ایک نیا خاندان آ کر رہنے لگا۔ ان کے ساتھ ایک بہادر لڑکا بھی تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد کو گاؤں والوں کی باتوں پر یقین نہیں آتا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں، حقیقت کچھ نہیں۔ ایک رات احمد نے سوچا کہ وہ زلیخا کے گھر کے پاس جا کر دیکھے گا کہ اصل میں وہاں کیا ہوتا ہے۔ آدھی رات کا وقت تھا۔ آسمان پر بادل تھے اور ہوا تیز چل رہی تھی۔ احمد آہستہ آہستہ زلیخا کے گھر کے قریب پہنچا۔ جیسے ہی وہ دیوار کے پاس پہنچا، اسے اندر سے ہلکی ہلکی روشنی نظر آئی۔ اس نے دیوار کی دراڑ سے اندر جھانکا۔ اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اندر زلیخا زمین پر ایک دائرہ بنا کر بیٹھی تھی۔ اس کے ارد گرد عجیب چیزیں رکھی تھیں، پرانے کاغذ، سیاہ دھاگے، ہڈیاں اور مٹی کے چھوٹے برتن۔ وہ آہستہ آہستہ کچھ پڑھ رہی تھی۔ اچانک کمرے کی روشنی تیز ہو گئی اور ہوا زور سے چلنے لگی۔ احمد خوف سے کانپنے لگا۔ اسے لگا جیسے کمرے میں کوئی اور بھی موجود ہے جسے وہ دیکھ نہیں پا رہا۔ اچانک زلیخا نے اپنا سر اٹھایا اور سیدھا اس دیوار کی طرف دیکھا جہاں احمد کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں عجیب طرح سے چمک رہی تھیں۔ زلیخا دھیمی آواز میں بولی، جو بھی باہر کھڑا ہے، میں جانتی ہوں تم یہاں ہو۔ احمد کا جسم سن ہو گیا۔ وہ بھاگنا چاہتا تھا مگر اس کے پاؤں جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ اچانک دروازہ خود بخود چرچراتا ہوا کھل گیا۔ ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور احمد زمین پر گر گیا۔ اسے ایسا لگا جیسے کسی نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی ہو۔ وہ ڈر کے مارے فوراً اٹھا اور پوری طاقت سے بھاگتا ہوا گاؤں کی طرف دوڑ گیا۔ جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ اگلی صبح اس نے گاؤں والوں کو سب کچھ بتایا، مگر ایک بوڑھے شخص نے آہستہ سے کہا، ہمیں سب معلوم ہے، اسی لیے ہم رات کو اس کے گھر کے پاس نہیں جاتے۔ اس دن کے بعد احمد نے کبھی زلیخا کے گھر کے قریب جانے کی ہمت نہیں کی۔ لیکن گاؤں والوں کا کہنا تھا کہ آج بھی جب رات بہت خاموش ہو جاتی ہے تو زلیخا کے گھر سے دھیمی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اور کبھی کبھی ایسا لگتا ہے جیسے کوئی سیاہ سایہ گاؤں کے کھیتوں کے درمیان گھوم رہا ہو، اور جو بھی اس سایہ کو دیکھ لے، اس کی زندگی کبھی پہلے جیسی نہیں رہتی۔ سیاسائیوں والی عورت، آخری باب۔ احمد کے اس خوفناک تجربے کے بعد گاؤں کے لوگ پہلے سے بھی زیادہ ڈرنے لگے۔ رات ہوتے ہی پورا گاؤں سنسان ہو جاتا، دروازے بند، کھڑکیاں بند، اور ہر گھر میں لوگ دعائیں پڑھتے رہتے۔ لیکن احمد کے دل میں ایک سوال بار بار آتا تھا، آخر وہ عورت حقیقت میں تھی کیا؟ کچھ دن گزرے تو گاؤں میں عجیب واقعات ہونے لگے۔ کبھی کسی کے گھر کے باہر سیاہ دھاگا پڑا ہوتا، کبھی کسی درخت پر لال کپڑا بندھا ہوتا۔ کچھ لوگوں کو رات کو خواب آتے کہ کوئی سیاہ سایہ ان کے گھروں کے گرد گھوم رہا ہے۔ ایک رات گاؤں کے ایک بوڑھے شخص نے احمد کو اپنے پاس بلایا۔ اس کا نام رحمت بابا تھا۔ وہ گاؤں کے سب سے پرانے آدمی تھے۔ رحمت بابا نے آہستہ آواز میں کہا، بیٹا، تم نے جو دیکھا ہے وہ پہلی بار نہیں ہوا۔ زلیخا کئی سالوں سے اس گاؤں میں ہے۔ پہلے وہ عام عورت تھی، مگر پھر اس نے کالے علم کا راستہ اختیار کر لیا۔ احمد نے حیرت سے پوچھا،
کالا علم؟ رحمت بابا نے سر ہلایا۔ کہتے ہیں وہ پرانے قبرستان میں جا کر جادو کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ اس نے ایسی طاقتیں حاصل کر لیں جو انسان کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ سن کر احمد کے جسم میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اسی رات اچانک گاؤں میں زوردار آندھی چلنے لگی۔ درخت زور زور سے ہلنے لگے۔ آسمان پر بجلیاں چمکنے لگیں۔ لوگوں کو ایسا لگا جیسے کوئی بڑی مصیبت آنے والی ہو۔ احمد نے کھڑکی سے باہر دیکھا تو دور کھیتوں کے پاس ایک کالا سایہ حرکت کرتا نظر آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ گاؤں کی طرف بڑھ رہا تھا۔ احمد کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اسی وقت گاؤں کے چند بہادر لوگ اکٹھے ہوئے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج وہ اس راز کو ہمیشہ کے لیے ختم کریں گے۔ وہ سب مشلے لے کر زلیخا کے گھر کی طرف چل پڑے۔ جب وہ اس کے گھر پہنچے تو دروازہ خود بخود کھل گیا۔ اندر وہی کمرہ تھا جس میں احمد نے پہلے جھانکا تھا۔ زمین پر بنے دائرے، عجیب نشان اور کالی چیزیں ہر طرف پڑی تھیں، لیکن زلیخا وہاں نہیں تھی۔ اچانک باہر سے ایک خوفناک چیخ سنائی دی۔ سب لوگ دوڑ کر باہر آئے۔ وہاں انہوں نے زلیخا کو دیکھا۔ وہ کھیتوں کے درمیان کھڑی تھی۔ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور اس کی آنکھیں عجیب طرح سے چمک رہی تھیں۔ وہ زور زور سے کچھ پڑھ رہی تھی۔ ہوا اور بھی تیز ہو گئی۔ درخت جھکنے لگے۔ اچانک آسمان میں ایک زوردار بجلی چمکی اور سیدھی زلیخا کے قریب زمین پر گری۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ سب لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ جب روشنی ختم ہوئی تو زلیخا وہاں نہیں تھی۔ صرف زمین پر جلی ہوئی مٹی اور سیاہ راکھ باقی تھی۔ اس رات کے بعد گاؤں میں وہ عجیب واقعات ختم ہو گئے۔ لوگوں نے سکون کی سانس لی اور زندگی دوبارہ معمول پر آ گئی۔ لیکن گاؤں کے بوڑھے لوگ آج بھی ایک بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کبھی کبھی آدھی رات کو پرانے قبرستان کے پاس سے گزرو تو ہوا میں ایک سرگوشی سنائی دیتی ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی آہستہ آہستہ منتر پڑھ رہا ہو۔ اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ زلیخا کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوئی۔ اس کا سایہ اب بھی اس گاؤں کے اندھیروں میں کہیں نہ کہیں موجود ہے۔